بے شمار دعائیں اور صبر کے باوجود بھی اگر تم دعا کی قبولیت سے محروم ہو، نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں پر کن فیکون کے معجزات کب فرمائے گا، کب تمہاری بے چین دل کو سکون عطا کرے گا، تو سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، وہ وقت سے بالا تر اور ہر خیال اور احساس کا خالق ہے، وہ ہر چیز کی حدود کا خالق ہے، اس کے حکم کی وسعت میں تمام زمین و آسمان آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے۔ اگر اس نے اب تک تمہیں دعا کی قبولیت سے محروم رکھا ہوا ہے تو اس میں تمہاری ہی بہتری پوشیدہ ہے۔ وہ دعاؤں کو اپنے صحیح وقت پہ قبول کرنا خوب جانتا ہے، وہ دیر نہیں کرتا، بس بہترین وقت پہ قبول کرتا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہ کر سکو گی۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اگر تم بھی دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو سنو، دعا نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی کہانی مکمل کروائی تھی۔ دعا کی طاقت سے ہی تو حضرت یونس علیہ السلام 3 دن بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بعد ان کے بیٹے سے ملوایا تھا۔ اللہ نے معجزوں کی گواہی میں جب پورا قرآن نازل کیا ہے، پھر تم کن وسوسوں میں پھنسے ہو؟ سفر طویل ہے تو کیا بھول گئے حضرت زکریا علیہ السلام کا صبر کہ جب اللہ نے انہیں عمر کے آخری حصے میں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر تم خوف میں مبتلا ہو تو کیا بھول گئی کہ کیسے اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد کی تھی سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے؟ کیسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی دوران جنگ میں طوفان بھیج کر؟ جو اللہ ہمارے نبیوں کا ہے وہی رب رحیم ہمارا بھی رب ہے، اسی لیے اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں۔ اور سنو، ایک بار سوچو کہ جس دعا کی قبولیت کے لیے تم نے اللہ کو اتنا منایا، اتنے سجدے کیے، اس کے لیے ایک بار کھڑے نہیں ہو سکتے؟ ایک بار اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ لا حاصل خود سے سوچا ہے نا؟ اللہ کا جواب ابھی باقی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ جواب تمہاری چاہت کی صورت میں ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت پہ راضی ہو؟ بس مختلف حالات تمہیں آزمانے کے لیے کیے ہوں۔ اللہ کی محبت پہ کامل یقین رکھو، اللہ تمہیں کن فیکون کے معجزوں سے نوازے گا۔ اور اللہ کیسے تمہارے وہ سجدے بھول سکتا ہے جن میں تمہارا دل تڑپ سے پھٹ رہا تھا؟ وہ کیسے ان راتوں سے نا واقف ہو سکتا ہے جو تم نے اس کے معجزوں کی آس میں جاگ کر گزار دیں؟ تمہیں وہ کیفیات جسے تم نے اپنے اندر جذب کر کے صبر کر لیا، وہ صبر کا کڑوا گھونٹ جو تم نے خود کو اس کی رضا کی خاطر پلا دیا، جس معصوم دل کی کرچیاں اس نے خود سمیٹیں، اس دل کے سجدوں کو وہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ تمہیں ہر سجدے پہ جس نے آج تک صبر دیا ہے، دیکھنا ایک دن اسی سجدے پہ تمہاری چاہت سے نوازے گا بھی وہی، اور ملتا وہی ہے جو تم چاہتی ہو، لیکن ملتا وہاں سے ہے جہاں سے اللہ چاہتا ہے۔ انسان کی سوچ محدود ہے لیکن اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی من پسند منزل تک صرف انہی راستوں سے پہنچ سکتے ہو جو تم نے سوچے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اور بھی راستے ہوتے ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ راستے بھلے مختلف ہوں لیکن اللہ تعالیٰ
منزل تمہاری ہی پسند کی چنتا ہے۔